بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی شروع کریں، گہرائی میں نہ جائیں، صرف کوانٹٹی، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، ہم صرف گننا بھی شروع کریں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی شروع کرو تو صرف گن بھی نہیں سکتے۔ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے تو اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ بے شمار نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن وہاں تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی، کہ اللہ کی کتنی بڑی دولت، اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے ہم پر۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں غور کرو، ہم نے تمہاری جانوں میں بھی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جب چلی جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، اس جیسی آنکھ دوبارہ بنا نہیں سکتے۔ آنکھ جائے نہیں، لگی رہے، صرف اس کی بینائی ختم ہو جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو کر گئی ہوئی بینائی کو واپس نہیں لا سکتے۔ عینت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک پیچھے بینائی ہو، اگر پیچھے سے بینائی ختم ہو جائے عینک بھی کام نہیں کرتی۔ کانوں کی سماعت کتنی بڑی نعمت ہے، جب یہ چلی جائے نعمت، پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، کان کی سماعت دوبارہ نہیں لا سکتے۔ کان والا آلہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب پیچھے سننے کی صلاحیت ہو، جب پیچھے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو کان والا آلہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ بولنا، قوت گویائی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ گونگے سے جا کر پوچھو کہ یار یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی میں میں ایک لفظ نہیں بول سکا۔ وہ اپنے دل کا اظہار بول کر نہیں کر سکتا، اشاروں میں کرے گا، لیکن اشاروں میں بھی جو بات بول کر ہوتی ہے اس انداز سے تو نہیں ہو سکتی۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ انسان کے گردے چھوٹے سے ہوتے ہیں، 2 گردے انسان کے، یہ کیا کام کرتے ہیں کہ اس کے خون کو صاف کرتے ہیں، پیشاب کو الگ، خون کو الگ۔ روز جو پیشاب انسان کرتا ہے یہ گردوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو الگ کرتا ہے، اس کو خون میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ اور جب کسی کے گردے خراب ہو جائیں تو پھر انسان پیشاب نہیں کر سکتا، پھر اس کے گردے واش ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے گردے واش ہونے میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خون دوبارہ جسم میں جا رہا ہوتا ہے، اس میں سے پیشاب کو الگ کر دیا جاتا ہے، ناپاک گندا مادہ الگ کر دیا جاتا ہے اور خون کو دوبارہ جسم میں داخل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ گردے کتنی بڑی نعمت۔ ہم یوں سوچنا شروع کریں، ایک جسم کا عضو چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں یہ زبان کے اوپر جو تھوک ہوتا ہے، یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کا یہ تھوک ختم ہو جائے انسان بول نہیں سکتا، اس کو ہر 2 منٹ کے بعد پانی پینا پڑے گا گلے کو تر کرنے کے لیے۔ انسان کا یہ تھوک، یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو اس کے گلے کو تر رکھتا ہے، انسان بولتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھ کے اوپر کا پردہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہم ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحے میں فوراً نیچے کر لیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت۔ اگر یہ نہ ہو تو آنکھ پر گرد و غبار جم جائے، پھر اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت ٹیشو رکھنا پڑے گا، بار بار اس کو صاف کرو، بار بار صاف کرو، پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد آنکھ گل جائے گی، بار بار صاف نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے وائپر کا سسٹم لگایا ہے کہ اگر اس پہ گرد و غبار جمے تو فوراً اس کو صاف کر دیتا ہے، بار بار کرنے سے آنکھ صاف بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
تو یوں انسان کے وجود میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں، تو اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہر وقت انسان نعمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک اور بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ہے۔ یہ ملک پاکستان یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پاکستان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے ابھی ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور اس کی زمین میں اللہ نے کیا کچھ معدنیات اور ذخائر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اب اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اوپر کی طرف سے آرڈر ایسا ہے کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے، ہمیں خود اپنی زمین سے معدنیات نکالنے کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ کی طرف سے اس ملک میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کبھی بھی کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ یہ ملک کیسا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی جغرافیائی حدود کیسی ہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون سا ملک لگتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری تجارت ہو سکے۔ تو جب ہم ملک پاکستان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک طرف انڈیا لگا ہوا ہے، ایک طرف ایران لگا ہوا ہے، ایک طرف افغانستان لگا ہوا ہے، ایک طرف چائنا کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنی خرید و فروخت، لین دین، تجارت کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ملک پاکستان عظیم ترین ملک ہے کہ یہ ان ملکوں کے بیچ میں یہ ملک ایسا گھرا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہے اس کو دور نہیں جانا پڑے گا، ساتھ ہی ملک موجود ہے، اس کو لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا، بالکل ساتھ موجود ہے۔ کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ یہ ملک کیسا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں موسم کون کون سے ہیں۔ ہمارا یہ ملک عظیم ترین ملک ہے کہ جس کو اللہ نے 4 موسم عطا فرمائے ہیں۔ اس میں گرمی بھی ہے، اس میں سردی بھی ہے، اس میں بہار بھی ہے، اس میں خزاں بھی ہے۔ ہر ملک میں یہ موسم نہیں ہوتے۔ کوئی ملک گرم اتنا ہے کہ وہاں پہ گرمی ہی گرمی ہے، سردی آتی ہے تو برائے نام۔ کوئی سرد اتنا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے، گرمی آتی ہے تو برائے نام۔ یہاں پہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے رمضان کا مہینہ کبھی سردیوں میں لے لیتے ہیں، کبھی گرمیوں میں لے لیتے ہیں۔ اب ایسا ایسا رمضان سردیوں میں آ رہا ہے، ہم نے گرمیوں کے روزے بھی رکھے، سردیوں کے روزے بھی رکھے۔ اگر ایک ہی رہتا موسم تو رمضان ہمیشہ ایک ہی موسم میں آنا تھا۔ اب ہمیں یہ مختلف موسموں میں رمضان ملتا ہے، مختلف موسموں میں ہمیں دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ 4 موسم ہونے کی وجہ سے چاروں موسموں کے پھل بھی الگ الگ ہیں۔ اگر موسم ایک ہوتا، صرف گرمی کا ہوتا، تو آپ نے مالٹے کہاں سے کھانے تھے، آپ نے سردی کے پھل کہاں سے لینے تھے؟ اگر سردی ہوتی تو آپ نے گرمی کے پھل کہاں سے لینے تھے؟ 4 موسم اللہ نے عطا فرمائی، ہم چاروں موسموں کا مزہ لوٹتے ہیں۔ 4 موسم ہونے کی وجہ سے پھر سوٹ بھی الگ الگ ہیں، لباس بھی الگ الگ ہیں۔ کبھی کسی کا دل کرتا ہے کہ باریک لباس پہنو، ارے گرمیوں میں پہن لو، کبھی دل کرتا ہے موٹا پہنو، سردیوں میں پہن لو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنت میں اے لوگوں تمہارے لیے دونوں طرح کے لباس تیار کر کے رکھے ہیں، موٹے بھی ہیں، باریک بھی ہیں۔ جنت میں گرمی سردی کا چکر نہیں ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے تم جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا۔ دل چاہے گا موٹا لباس پہننے کو، ریشم کا موٹا ملے گا، دل چاہے گا باریک پہننے کو، تمہیں باریک ریشم کا ملے گا، باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا۔ اللہ نے ہمیں موسم ہی ایسے دے دیے، ہم باریک بھی پہن لیتے ہیں، موٹا بھی پہن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی ملک کو دیکھنا ہو کیسا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ سمندر لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ ہمارا یہ ملک ایسا ملک ہے کہ اس کے ساتھ ایک سمندر بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ ہماری بہت بڑی تجارت سمندر کے راستے سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ یہ ملک کیسا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں صحرا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس ملک میں اللہ نے ہمیں تھر اور چولستان جیسے علاقے صحرا کے بھی عطا فرمائے ہیں۔ کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ یہ ملک کیسا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بنانے والے کون ہیں۔ آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہو کہ بڑی عظیم ترین عالی شان عمارت ہے، آپ فوراً کہو گے یار اس کا مستری کون ہے؟
ذرا اس سے تو ملواؤ، ہم مستری سے ملتے ہیں یار، کیا اس نے کاریگری دکھائی ہے۔ اگر اس ملک کے بانی کو دیکھیں تو کون نہیں جانتا قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ جس کی انتھک محنتوں اور کاوشوں اور قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ آپ رات کو سوئے ہوں 13 اگست کی رات کو صبح اٹھے پاکستان بنا ہوا تھا، ایسا نہیں، اس سے پہلے بڑی قربانیاں ہیں، 200 سال تک کی قربانیاں ہیں، 200 سال سے پاکستان بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم نے عجیب بات سنی آپ سے، ہم نے تو سنا کہ چند عرصہ پہلے سے الگ وطن کی آزادی حاصل کرنے کی جنگ انگریزوں سے لڑی گئی کہ نہیں لڑی گئی؟ انگریزوں سے 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی ہے، جس میں سید احمد شہید بھی تھے، شاہ اسماعیل شہید بھی تھے، دیگر علماء بھی تھے، مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے، حافظ زامن شہید بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی پاکستان بننے سے ٹھیک 90 سال پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ پاکستان بنانے کی، الگ وطن حاصل کرنے کی، آزادی حاصل کرنے کی کوششیں پہلے سے جاری تھی۔ تو جب پاکستان کے بانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ بانی بھی عظیم بانی نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مخلص آدمی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر دن رات ایک کر کے ہمارے لیے پاکستان بنا کے دے کے چلا گیا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنا، صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہی نہیں، دوسرے بھی لیڈر تھے، دوسرے بھی قائدین تھے، عوام بھی تھی اور علماء بھی تھے۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں یہ وہ ملک ہے کہ جس کی بنیادوں میں پانی شامل نہیں ہے، پودے کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، زمین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کو سیراب پانی سے نہیں خون سے کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں علماء کا خون بھی شامل ہے، اس کی بنیادوں میں نوجوان بہنوں کا، نوجوان بھائیوں کا خون بھی شامل ہے، ماں بیٹیوں کا خون بھی اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ تب جا کر یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، یہ ایسے نہیں مارز وجود میں آ گیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ قائد اعظم تم پاکستان بنانے لگے ہو اور تم کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کریں گے، کلمے کی بنیاد پر بنا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس مقصد کے لیے بنا رہے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ کوئی مولوی تو نظر نہیں آ رہا۔ قائد اعظم کہنے لگے میرے ساتھ ایک ایسا مولوی ہے کہ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، پوری دنیا کے علماء کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، وہ ایک مولوی سارے مولویوں پہ بھاری ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا وہ کون سا مولوی ہے؟ قائد اعظم نے کہا جو میرے ساتھ ہے اس کو دنیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کا ساتھ دینے والے۔ ایسا بھی آیا، یہ وقت آپ نے شاید تاریخ نہیں پڑھی ہوگی، تاریخ پاکستان کو پڑھیں، چونکہ میں نے یہ تاریخ پڑھی ہے، تعمیر پاکستان اور علماء ربانی، اتنی موٹی کتاب پوری پاکستان کی تاریخ ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے۔ وہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت پاکستان بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تحریک چل رہی تھی، صوبہ سرحد کے لوگ، جو کہ اس وقت صوبہ سرحد ہے، اس وقت صوبہ سرحد نہیں تھا، وہاں کے لوگ مان نہیں رہتے، ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا اشرف علی تھانوی کو بلایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے طوفانی دورے ہوئے، وہاں تقریریں ہوئی، وہاں کے لوگوں کو تیار کیا کہ الگ وطن بننا چاہیے، الگ وطن بنانا اب ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تیار کرنے والے یہی علماء تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آئی، لگتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈے ہو گئے، ایسی بند کروا دیں۔ اگست کا مہینہ اور پاکستانی خاموش بیٹھے ہوں اور ہوں بھی لاہوری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندہ دلانے لاہور ہیں، زندہ دلانے لاہور آج خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ علماء کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اس سے زیادہ آواز تو آپ وہ ایک بچے کے جو گلی میں شور میں جاتا ہوا بھی جائے گا، دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ 14 اگست میں وہ ایک لازمی ایٹم بن چکی ہے۔
اللہ قوم کو ہدایت دے. اس لیے پاکستان تھوڑی بنا تھا. اگر باجا ہی بجانا تھا تو پھر پاکستان بنائے بغیر بھی تو بنایا جا سکتا تھا, یہ اس کے بغیر بھی تو بجایا جا سکتا تھا. وہاں کوئی باجا بجانے میں پابندی تو نہیں تھی, وہاں بلکہ زیادہ بجایا جا سکتا تھا. اگر سر کی ٹنڈ کروا کے چاند طرح بنوا کے اس طرح کے ہلڑ بازی ہی کرنی تھی, سلنسر اتار کے روڈوں پہ دوڑنا تھا, تو یہ کام تو پاکستان بنائے بغیر بھی ہو سکتا تھا. کیا اسی مقصد کے لیے بنا تھا؟ کیا اسی مقصد کے لیے علماء نے قربانیاں دی تھی؟ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگوں نے مبارکباد دی, تو قائد اعظم نے کہا مبارکباد مجھے نہ دو, مبارکباد ان علماء کو دو, یہ ساتھ نہ ہوتے تو پاکستان بن سکتا ہی نہ. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. تعمیر پاکستان اور علماء ربانی, تاریخ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں, میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. قائد اعظم نے کہا یہ نہ ہوتے تو پاکستان بن سکتا ہی نہ, یہ ان کی محنت سے بنا, جاؤ مبارکباد ان کو دو, اصل قربانی تو ان کی ہے, اصل محنت تو ان کی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے ملک کے پاکستان کراچی شہر میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے کون ہیں؟ بولو بولو. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پرچم کراچی میں لہرایا گیا. پاکستان کا دارالحکومت جو پہلے کراچی تھا, وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا. کس نے لہرایا؟ بولو پاکستانی ہو. 14 اگست ہر سال آتی ہے, لیکن ہم تاریخ سے ناواقف ہیں. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جھنڈا بھی لگانا ہے, جھنڈیاں بھی لگانی ہے, بچوں کو باجا لے کر بھی دینا ہے. آپ بتلائیں کہ پاکستان کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی کنہوں نے لہرایا؟ ہاں یاد رکھ کے جائیں, پاکستان کا پرچم کراچی میں لہرایا گیا. کس نے لہرایا؟ آواز نہیں آئی. علامہ شبیر احمد عثمانی نے. کس نے لہرایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے. قائد اعظم کے حکم پر کہ نہیں, پاکستان کا پرچم شبیر احمد عثمانی لہرائیں گے, لہٰذا ان کے حکم پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں پاکستان کا پرچم لہرایا. پاکستان کا دوسرا حصہ جو اب الگ وطن بن چکا ہے, جس کو موجودہ بنگلہ دیش کہتے ہیں, یہ بھی پہلے پاکستان تھا. اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے. مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی تھے. کون تھے؟ ہاں یاد رکھ کے جائیں. قائد اعظم دنیا سے جانے لگا, جاتے ہوئے وصیت کر کے گیا کہ لوگوں میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے علاوہ کوئی نہ پڑھائے. تو قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, قائد اعظم سیکولر قسم کا بندہ تھا, قائد اعظم لبرل قسم کا تھا. آپ شاید نہیں جانتے سیکولر لبرل کسے کہتے ہیں. میں آسان انداز میں بتلاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں قائد اعظم دیندار نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں قائد اعظم دین کو مانتا نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں قائد اعظم قرآن و حدیث کو نہیں مانتا تھا, قائد اعظم کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا, قائد اعظم کا دین پہ ایمان یقین نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر قائد اعظم علماء کو ساتھ نہ ملاتے. اگر یہ بات ہوتی پاکستان میں پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نہ لہراتے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر ڈھاکہ کے اندر پرچم علامہ ظفر احمد عثمانی نہ لہراتے. اگر یہ بات ہوتی تو قائد اعظم کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نہ پڑھاتے. تو پاکستان کو اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے نوازا. میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان بنانے کے جو بانی ہیں, ہم ان بانیوں کو دیکھ لیں کہ وہ بانی کیسے ہیں. بڑے سینئر قسم کے بانی ہیں, بڑے عالم با عمل قسم کے بانی ہیں. اللہ نے اس اعتبار سے بھی ہمیں بڑی دولت سے نوازا. بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ویسے اور بے شمار نعمتیں ہیں. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلامی بھی ہے اور ایٹمی بھی ہے, ورنہ کوئی ملک اسلامی ہوگا ایٹمی نہیں ہوگا, کوئی ایٹمی ہوگا تو اسلامی نہیں ہوگا. پاکستان واحد ملک ہے جو اسلامی بھی ہے ایٹمی بھی ہے, اس کے پاس اسلام بھی ہے, اس کے پاس ایٹم بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک کی نظر پاکستان پہ ہے کہ اس کے پاس اسلام بھی ہے, یہ اسلام کی بات بھی کرتا ہے اور اس کے پاس ایٹم بھی ہے.